کیونکہ اللہ جو ہے ذہنی مریض ہے سائیکو. آپ کا کیا انٹرسٹ ہے یزید بن معاویہ سے؟ اتنے مہربان ہو رہے ہیں، آپ کی محبوب کی اولاد کو قتل کر دیا انہوں نے، آپ کو اب یاد آ رہا ہے غفور الرحیم ہونا اپنا؟ محمد کی آل کو شہید کر دیا انہوں نے، اور آپ اپنے غفور الرحیم ہونے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. صرف کسی بہن چوت کو معاف کرنے کے لیے غفور الرحیم ہونا ہے آپ نے. تمہارے کافر ہونے کے لیے اور مزید دلیل کی ضرورت نہیں ہے، یہی ایک جملہ ہی کافی ہے. تو میں اس توصیف الرحمان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک طرف یہی یونس گوہر شاہی جس کے متعلق تم یہ کہتے ہو کہ یہ زندیق ہے، یہ کافر ہے، یہ مرتد ہے، یہ ملعون ہے، اس کافر کا، اس مجرم کا، اس زندیق کا یہ کفریہ کلام آئیے، باوجود اس کے پھر بھی وہ مسجد نبوی شریف میں آیا. کیوں آیا؟ کس کے کہنے پہ آیا؟ اس کو ویزا کس نے دیا؟ اور دوسری طرف ایک عالم ربانی اگر عمرہ کی سعادت حاصل کرنے کے لیے جائیں تو تم ایئرپورٹ سے ہی ان کو واپس کر دیتے ہو. یہ تمہاری ٹیڑھی تقسیم اور دوگلی پالیسی کیوں ہے؟ یہ توصیف الرحمان اس کا جواب دے گا. یا تو اسے اپنی سعودی حکومت کے خلاف اعلان بغاوت کرنا ہوگا، یا جو اس نے اس یونس گوہر شاہی ملعون کے متعلق بیان دیا ہے وہ اپنا اس کو بیان واپس لینا ہوگا. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. معزز سامعین ناظرین، آج کے اس پرفتن دور میں جب ہر طرف سے گمراہی، بے دینی کا طوفان بدتمیزی بپا ہے اور لادینیت قوتیں، یہود و نصارہ کے جو علاقار ہیں، اسلام دشمن قوتیں ہیں، وہ اسلام کی شمع کو بجھانے کے درپے ہو چکے ہیں اور مسلک حق مہذب مذہب اہل سنت و جماعت کے خلاف انہوں نے اپنی سازشیں تیار کر رکھی ہیں. تو آج میں نے آپ کے سامنے دو چار فتنوں سے آپ کو آگاہ کرنا ہے. اگرچہ ہم میں سے کئی حضرات نے ان کے نام سن رکھے ہوں، مگر ان کے جو کفری عقائد و نظریات ہیں ہو سکتا ہے کہ ان سے وہ آگاہ نہ ہوں، بلکہ ایک ایسا فتنہ ہے کہ جس کے متعلق تو ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے جو خاص الخواص لوگ ہیں وہ بھی آگاہ نہ ہوں، مگر ساتھ آپ یہ ویڈیو بھی دیکھتے جائیے اور گفتگو بھی آپ سماعت فرماتے جائیے. یہ ملعون شخص یونس گوہر شاہی ہے اور یہ خلیفہ ہے ریاض احمد گوہر شاہی ملعون دجال کذاب کا. فتنہ گوہر شاہی کا جو بانی تھا ریاض گوہر شاہی، جس کے عقائد و نظریات اس قدر کفریہ کہ معاذ اللہ جس نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کر رکھا تھا، جس کے نزدیک قرآن 40 پارے، اور جو مرزا قادیانی کے لحاظ سے اپنا یہ نظریہ اور فکر رکھتا تھا کہ مرزا قادیانی نے اگرچہ نبوت کا دعویٰ کیا مگر باوجود اس کے وہ پھر بھی بڑا ہی عابد بھی تھا اور زاہد بھی تھا، اور اپنے لحاظ سے یہ کہتا ہے کہ مجھ پر بھی سوسائٹی اور معاشرے کی وجہ سے مرزائیت اور وہابیت کا اثر ہو گیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام کی اور دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کی توہین کرنا، گستاخیاں کرنا اس کا یہ معمول تھا. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ چاند میں میری تصویر ہے اور حجر اسود میں میری تصویر ہے، اس طرح کے نظریات لوگوں میں لانچ کیے اور ان کو پروموٹ کیا. اور پھر سب سے پہلے جس نے ریاض گوہر شاہی کے ان کفری عقائد کو پروموٹ کیا اور پھر آگے پھیلایا، یہی یونس گوہر شاہی ملعون وہ ارزاب ہے. بلکہ اس کے تو نظریات معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ملحدین سے بھی 2 قدم آگے ہیں. ذرا آپ یہ اس کی ایک ویڈیو سماعت کیجئے، میں آپ سے دوبارہ مخاطب ہوتا ہوں. کیونکہ اللہ جو ہے ذہنی مریض ہے. ذہنی مریض ہے، سائیکو. میں بہت یہ ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں. تو آپ ذرا یہ دیکھیں، یہاں پر یہ نقطہ ہے بڑے غور سے سننے والا کہ حسین کو شہید کرایا گیا، ان کی آل کو شہید کرایا گیا، اور جس شخص نے ان کو شہید کرایا ہے اس کے بارے میں اللہ میاں فرما رہے ہیں کہ ان کو جو ہے نا ہو سکتا ہے ہم معاف کر دیں. یہ کیوں کہہ رہے ہو معاف کر دیں؟ یہ کیوں نہیں کہتے کہ ہم نے کرایا ہے؟ آپ کا کیا انٹرسٹ ہے یزید بن معاویہ سے؟ اتنے مہربان ہو رہے ہیں، آپ کی محبوب کی اولاد کو قتل کر دیا انہوں نے، آپ کو اب یاد آ رہا ہے غفور الرحیم ہونا اپنا؟ محمد کی آل کو شہید کر دیا انہوں نے، اور آپ اپنے غفور الرحیم ہونے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. صرف کسی بہن چوت کو معاف کرنے کے لیے غفور الرحیم ہونا ہے آپ نے. تمہارے کافر ہونے کے لیے اور مزید دلیل کی ضرورت نہیں ہے، یہی ایک جملہ ہی کافی ہے.
یہی ایک جملہ مسلمانوں کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی۔ جی ناظرین کرام، آپ نے سماعت فرمایا استغفر اللہ العظیم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ایسے کفریہ نظریات کا حامل ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس شہر میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی شریف کے مقدس صحن میں آیا۔ کیوں آیا؟ کس کے کہنے پہ آیا؟ اس کو ویزا کس نے دیا؟ سوچنے والی بات ہے ناظرین کرام۔ پورے عالم اسلام سے میں مخاطب ہو کر یہ اپنا درد دل پیش کر رہا ہوں۔ یہی یونس گوہر شاہی جس کے متعلق یہی توصیف الرحمان جس نے ریال کا کلمہ پڑھا ہوا ہے، تو جب ریال لگے تو پھر ایک عالم ربانی، عاشق رسول، فنا فی الرسول، قائد اہل سنت، امام عظیمت حضور قبلہ مفتی ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی دامت برکاتہم القدسیہ کے خلاف بھی یہ بولنا شروع کر دیتا ہے۔ جب ریال لگے تو بڑے بڑے علماء اہل سنت کے خلاف زبان درازی کرتا ہے، اس لیے کہ چونکہ حضرت قبلہ امام جلالی زید شرف نے جو انہوں نے بناوٹی توحید کی بنیاد پر پوری امت مسلمہ کو مشرک قرار دیا، تو حضرت قائد اہل سنت دامت برکاتہم القدسیہ نے عقیدہ توحید سیمینار کر کے ان کے ان تمام تر یہود و حنود کی خوشنودی کے لیے جو انہوں نے اسلام کی تعلیمات کو مسخ کر رکھا تھا، اس کو بے نقاب کیا اور اس کا پردہ چاک کیا۔ تو میں اس توصیف الرحمان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک طرف یہی یونس گوہر شاہی جس کے متعلق تم یہ کہتے ہو کہ یہ زندیق ہے، یہ کافر ہے، یہ مرتد ہے، یہ ملعون ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کافر کا، اس مجرم کا، اس زندیق کا یہ کفریہ کلام آئیے، باوجود اس کے پھر بھی وہ مسجد نبوی شریف میں آیا۔ کیوں آیا؟ کس کے کہنے پہ آیا؟ اس کو ویزا کس نے دیا؟ اور دوسری طرف ایک عالم ربانی، اگر عمرہ کی سعادت حاصل کرنے کے لیے جائیں تو تم ایئرپورٹ سے ہی ان کو واپس کر دیتے ہو۔ یہ تمہاری ٹیڑھی تقسیم اور دوگلی پالیسی کیوں ہے؟ یہ توصیف الرحمان اس کا جواب دے گا۔ یا تو اسے اپنی سعودی حکومت کے خلاف اعلان بغاوت کرنا ہوگا، یا جو اس نے اس یونس گوہر شاہی ملعون کے متعلق بیان دیا ہے وہ اپنا اس کو بیان واپس لینا ہوگا۔ اور اسی طرح ناظرین کرام، ایک فتنہ ہے ذکری فتنہ جو کہ بلوچستان کے اندر ہے، اور ان کے نظریات اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، اللہ ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان بالخیر فرمائے، اس قدر کفریہ ہے کہ وہ ارکان اسلام کا ہی سرے سے انکار کرتے ہیں۔ کوئی کلمہ، کوئی نماز، کوئی روزہ، کوئی حج، کوئی زکوٰۃ، کچھ بھی نہیں ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ جنہوں نے کوہ مراد تربت کے مقام پر بلوچستان کے اندر اپنا بیت اللہ بنایا ہوا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، 27 رمضان المبارک کو اس کا حج کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، قرآن کو رب کا کلام نہیں سمجھتے معاذ اللہ، بلکہ جس کا یہ کلمہ پڑھتے ہیں محمد اٹکی نام کا شخص ہے جس کو یہ رسول، مہدی، خاتم النبیین، خاتم المرسلین مانتے ہیں، اس کا کلمہ پڑھتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ اس کی گفتگو، اس کا کلام معاذ اللہ کلام ربی ہے۔ جیسے کہ یہ مرزا قادیانی کی جو گفتگو سیرت المہدی کے اندر لکھا گیا کہ معاذ اللہ ان کے نزدیک بخاری شریف سے بھی یہ سیرت المہدی یہ کتاب اصح ہے اور زیادہ مستند ہے۔ تو یہ وہ ذکری فتنہ اور ساتھ ہی قادیانی فتنہ اور ساتھ ہی پھر تیسرے نمبر پہ ان کے بیچ یہ فتنے گوہر شاہی ہے۔ ان فتنوں کے جو نظریات ہیں وہ سیم ہے۔ اگر مزید اس پر کو سننا چاہے اس فتنے گوہر شاہی کے متعلق تو ہمارا مناظرہ یوٹیوب پہ پڑا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ لاہور کی سرزمین رائے ونڈ میں ہمارا جب یہ مناظرہ ہوا تو اس ریاض گوہر شاہی کا جو ماننے والا شخص تھا، سابقہ ماننے والا، بعد میں تو الحمدللہ اس نے علانیہ طور پر بھرے مجمع میں توبہ کی اور اس ملعون دجال کذاب پر لعنت بھیج کر وہ دیر اسلام میں داخل ہوئے اور انہوں نے اہل سنت و جماعت کو قبول کیا اللہ کے فضل سے۔ جب ہماری بات چیت ہوئی دوران مناظرہ، جب ہم نے اس یونس گوہر شاہی کے کفری عقائد و نظریات جب ہم نے سامنے رکھے تو وہ کہنے لگا جی ہم اس کو نہیں مانتے، یہ کافر ہے، دار اسلام سے خارج ہے، اور ہمارے حضرت صاحب نے یعنی ریاض گوہر شاہی نے اس کو فارغ کر دیا تھا، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، لہٰذا ریاض گوہر شاہی کے جو کفری عقائد و نظریات ہیں وہ پیش کرے۔ تو میں نے کہا کہ پہلے یہ لکھ کر کے دو کہ یہ یونس گوہر شاہی ریاض گوہر شاہی کا خلیفہ تھا اور ریاض گوہر شاہی نے اس کو فارغ کر دیا، ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس شخص نے ہمیں لکھ کر کے دیا، جب لکھ کے دیا تو اس کے بعد ہمارے ساتھ ہمارے ایک فاضل تھے، مجھے کان میں کہنے لگے کہ حضرت صاحب آپ نے تو سارے دلائل پیش کیے تھے اس یونس گوہر شاہی کے متعلق، جبکہ انہوں نے تو اس سے اعلان برات کر دیا ہے، تو اب کیا ریاض گوہر شاہی کے کفریہ عقائد و نظریات کے لحاظ سے آپ کے پاس مواد ہے؟ تو میں نے کہا کہ آپ دعا کریں، اور ہمیں جس مرد قلندر نے بھیجا ہے تو ہمیں انہوں نے بولا تھا کہ آپ جائیں، اللہ کے فضل سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت سے کامیابی آپ کو ملے گی اور ہمیشہ کے لیے یہ فتنے گوہر شاہی دفن ہو جائے گا اس سرزمین سے۔ پھر جب ریاض گوہر شاہی کے متعلق ہماری بات چیت چلی، ہم نے جب اس کے یہ کفریہ نظریات پیش کیے کہ جس نے امام مہدی کا دعویٰ کر رکھا تھا، جو قرآن کے 40 پاروں کا قائل ہے، اور جو معاذ اللہ کہتا ہے کہ مرزا قادیانی دعوی نبوت کے باوجود عابد زاہد ہے، جو کہتا ہے مجھ پر بھی مرزائیت اور وہابیت کا اثر ہو گیا،
اور معاذ اللہ پورے عالم اسلام کے علماء ربانیین کی وہ تکفیر کرتا ہے اور بار بار چیلنج کرتا ہے کہ اگر کوئی قرآن کے 40 پارے ثابت نہ کر سکے تو میری گردن اتار دینا. اور میری معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی ہے. جب ہم نے یہ رکھے اس کے سامنے دلائل پیش کیے اس کی کتابوں سے تو وہ ماننے پر ایکسیپٹ کرنے بھی مجبور ہوا, جس نے پھر اعلانیہ طور پر توبہ بھی کی اور پھر اس دائرہ اسلام میں داخل بھی ہوئے. اور آج کا یہ جدید قادیانیت کی شکل میں مرزا قادیانی کا جو ایک جانشین ہے اور حواری ہے, یہ مرزا منگول انجینئر مرزا جیلمی کا جو فتنہ ہے, میں اس فتنی کو بھی مخاطب کر کے اور مرزا منگول سے پوچھنا چاہوں گا, یہی ذکری فتنہ جنہوں نے اپنا مستقل ایک کلمہ بنا رکھا ہے, یہ ان کی کتاب نور تجلی, ذرا یہ مرزا منگول بھی دیکھے اور اس کے اندر جو ان کا کلمہ ہے میں اپنی زبان سے یہ الفاظ ادا بھی نہیں کر سکتا. ذرا یہ مرزا منگول اور اس کے فالورز دیکھیں. مرزا قادیانی معاذ اللہ جس کے لحاظ سے یہ مرزا منگول کہتا ہے کہ جی صحیح سند سے اس کا دعویٰ نبوت ثابت نہیں ہے, تو میں اسے پوچھنا چاہتا ہوں کیا صحیح سند تمہارے نزدیک وہ صحیح سند ہے کہ معاذ اللہ کہ اگر امام بخاری علیہ رحمہ اس مرزا قادیانی کے لحاظ سے کوئی سند نقل کرتے جی معاذ اللہ اس نے دعویٰ نبوت کیا تو پھر تو مانتا؟ ارے بدبخت, جو شخص دعویٰ نبوت کر رہا ہے اور اس کے اسی دعوے نبوت پر ہی آئین پاکستان کی روشنی میں اسے کافر مرتد زندیق ڈکلیئر کیا گیا, تمہارے نزدیک آج بھی وہ شخص اس کا دعوی نبوت ثابت نہیں ہے؟ اور دوسری طرف ملعون دجال قذاب مختار سقفی معاذ اللہ, اس کے لحاظ سے بھی یہ مرزا منگول مرزا جیلمی کہتا ہے کہ جی اس کے لحاظ سے بھی متضاد باتیں ملتی ہیں. سختی کے بارے میں تھوڑی وضاحت کریں کہ آپ کا اس میں کیا موقف ہے, کیونکہ شیعہ اور اہل سنت دونوں کیا بڑی بڑی عجیب و غریب روایات ان کے بارے میں متضاد قسم کی آ رہی ہیں. ابھی صحیح مسلم میں جو ایک حدیث ہے نا کہ بنو ثقیف میں ایک کذاب ہوگا اور ایک جو ہے وہ ظالم ہوگا, اس میں وہ اسماء بنت ابی بکر کہتی ہیں کہ ہم کذاب کو تو دیکھ چکے لیکن صحیح مسلم میں نام نہیں ہے وہ کون ہے. ٹھیک ہے. اور جو ظالم ہے حجاج تو ہے, تو یہ کہتے ہیں کہ مختار سقفی ہے وہ کذاب تھا. مختار سقفی کے بارے میں جو متضاد باتیں آتی ہیں تو اس طریقے سے کوئی واضح مجھے کہیں نہیں ملا اس کے بائی نیم کے ساتھ کہ اس نے کوئی دعوی نبوت کیا. وہ تو